بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. خواتین و حضرات, پروگرام میں سب سے پہلے پاکستان کی سفارتکاری, ڈپلومیسی, سالسی, ماڈریشن, یقیناً جو نیگوسیشن میں کردار پاکستان کا رہا, پوری دنیا اس کو سراہ رہی ہے. ایرانی وفد پاکستان آیا, عباس عراقچی نے خراج تحسین پیش کیا پاکستان کو, اور اس وقت وہ روس پہنچ چکے ہیں. یقیناً یہ ڈپلومیٹک جرنی کہوں گا میں اسے, کیونکہ یقیناً یہ سفارتکاری کے معاملات ایک دو راتوں میں تو ہوتے نہیں ہیں, وہ کافی وقت لگ جاتا ہے. تو اس سفر کے اندر پاکستان کا کردار دنیا میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا, اور ہمیشہ پاکستان کو سنہری طریقے سے ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ پاکستان نے جو کیا کوئی اور ملک نہ کر سکا. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اٹیک ہوا ڈنر کے دوران, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اس سے پہلے بھی اٹیک ہو چکے ہیں. سال 2024 جولائی کا مہینہ تھا, انتخابی مہم کے دوران بھی ڈونلڈ ٹرمپ پہ اٹیک ہوا تھا. بال بچ گئے تھے, بتایا گیا تھا گولی ان کے کوئی 2 سینٹی میٹر دور ان کے سر سے گزری تھی اور وہ زندہ رہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی ایسے اٹیک ہوتے ہیں تو ایک پولیٹیکل موومنٹ بھی چلتی ہے, ایک سمپتھی ووٹ بھی آتا ہے. اس وقت بھی الیکشن ہو رہے تھے, ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا ووٹ بینک چاہیے تھا, اسی لیے وہ اٹیک بتایا جاتا ہے. کنٹروورسیز انٹرنیٹ پہ وائرل چلتی رہتی ہیں کہ کروایا گیا تھا. ابھی بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو اٹیک ہوا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ساکھ کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے, اپنے ووٹ بینک کو دوبارہ موبلائز ایکٹیویٹ کرنے کے لیے, اپنی شہرت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. کیونکہ ان کو معلوم ہے نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن ہے, اور ان کی جو گراف ہے, سیاسی گراف, پولیٹیکل گراف, وہ ڈکلائن کر رہا ہے, زوال پذیر ہے. لگ یہ رہا ہے کہ وہ اپنی سیاست کو قربان کر بیٹھے ہیں اسرائیل کی خوشنودی کی خاطر, اور یہ ساری جنگیں جو انہوں نے شروع کی ہیں. اس وقت امریکہ کا حال آپ کو یاد رکھنا چاہیے. 14 سائنٹسٹ ان کے بڑے خاص ناسا کے, جو کہ بہت امپورٹنٹ پریولیج انفارمیشن رکھتے تھے, وہ عجیب طریقے سے مر جاتے ہیں. کبھی ان کی گاڑی میں آگ لگ جاتی ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, سارے مر جاتے ہیں, کوئی بچنے کا چانس نہیں ملتا, کوئی غائب ہو جاتے ہیں, لاپتہ ہو جاتے ہیں. 8 جنرل ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے فارغ کر دیے, ایک نیوی کا سربراہ بھی فارغ کر دیا. چارلی کرک کی سٹوری بھی ہمارے سامنے ہے. تو اس وقت امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو سیاسی طور پہ بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. اور بظاہر جس طرح کی باتیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ ان کے اپنے سٹاف نے انٹرویو دیتے ہوئے پہلے یہ مضحکہ خیز طور پہ کہہ دیا خاتون نے کہ آج تو فائرنگ بھی ہوگی. کہنا شاید وہ یہ چاہ رہی تھی, بظاہر لگ یہ رہا تھا کہ بڑے بیانات, گولہ باری ہوگی, لیکن سوال و جواب ہوں گے, لیکن وہ فائرنگ اصل نکلی, جس کے بعد یہ کنٹروورسی بھی جنم لے رہی ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں, اور پوری قوم یہ دعا کر رہی ہے اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں کہ یا اللہ ہمیں ایران سے سستا تیل, سستی گیس, سستی بجلی لینے کی توفیق عطا فرما, آمین. بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے ایران کو تجارت میں سہولت دینے کا بڑا فیصلہ کر لیا ہے. تیسرے ملک کے لیے ایران کو تجارت کی اجازت دی جائے گی. وزارت تجارت نے پاکستان کے ذریعے سامان ٹرانزٹ آرڈر 2026 کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. بتایا گیا نوٹیفیکیشن کے مطابق کہ فوری طور پر اس پہ امپلیمنٹیشن کی جائے گی, نافذ العمل ہوگا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ وفاقی حکومت نے امپورٹ ایکسپورٹ کنٹرول ایکٹ 1950 میں امینڈمنٹ کر دی ہے. اور اس نوٹیفیکیشن میں بتایا جا رہا ہے کہ ٹرانزٹ اشیاء کی نقل و حمل پر لاگو تمام تر جو پابندیاں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی. تیسرے ملک سے روانہ ہونے والا ٹرانزٹ اشیاء پاکستان کے ذریعے ایران کے کسی بھی مقام تک پہنچایا جائے گا. اس سے یقیناً ایران کی مشکلات بھی کم ہوگی, اور پاکستان کے اندر ٹریڈ روٹ استعمال ہوگا, جس سے پاکستان کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. گریٹ نیوز. میں سمجھتا ہوں کہ اس نیوز کے اوپر ہمیں بلڈ کرنا چاہیے, اور اپنے معاشی بحالی کے لیے بائیلیٹرل ٹریڈ کو ایران سے بڑھانا چاہیے. اور اب سینکشن انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے سالسی کی وجہ سے, اور جب یہ ختم ہوں گے تو پھر پاکستان میں پاور سیکٹر کے جو پرابلمز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں گے. آخر پروگرام میں ہم بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر افغان حملے جاری ہیں, اور پاکستان منہ توڑ جواب بھی دے رہا ہے, دہشت گردوں کو پسپا کرتے ہوئے ان کے ناپاک عزائم اور مذموم مقاصد فیل کر رہا ہے. اور اللہ کا شکر ہے, اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان جس طریقے سے دنیا میں ہم قائم کر رہا ہے, بڑے بڑے سپر پاورز میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, ایک دن وہ بھی آئے گا جب ہم افغانستان کو بھی سمجھا پائیں گے کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں, اس کے دشمن نہیں. پروگرام میں آغاز کروں گا ڈسکشن کا. ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے پینل کو. میرے ساتھ موجود ہیں میرے معزز مہمان کے محتاج نہیں ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قانون دان ہیں ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سر, جزاک اللہ خیر. میرے ساتھ موجود ہیں PMLN سے انجینئر راجہ قمرال اسلام صاحب. انجینئر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور ہمیں شیلا رضا صاحبہ بھی پیپلز پارٹی سے آگے چل کے جوائن کریں گے. گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا احمد اویس صاحب آپ سے, اور پہلے بات پاکستان کی. یقیناً پاکستان نے جو ثالثی کا کردار ادا کیا وہ تاریخ ساز ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جس طرح جان لیوا حملے ہو رہے ہیں یا کروائے جا رہے ہیں یا جو بھی ہو رہا ہے,
لگ یہ رہا ہے کہ وہ دوبارہ سمپتھی ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنی پاپولیرٹی کو بحال کرنا چاہتے ہیں, بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں. پاکستان اللہ کا شکر ہے دنیا میں سرخرو ہو رہا ہے اور دنیا کا سپر پاور ڈونلڈ ٹرمپ بڑی مشکل میں ہے. آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ بات یہ ہے کہ آپ نے سوال بڑا اچھا اٹھایا ہے کہ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ میں اتنی تیزی سے ان پاپولر ہو رہا ہے کہ اس کے خلاف جو پرسنٹیج ہے وہ 55% سے اوپر جا چکی ہے, اور اس کی فیور میں جو تھے وہ 37 اور 35% میں تھے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اگلے الیکشن آ رہے ہیں مڈ ٹرم کے, اور موسٹ لائکلی وہاں پہ وہ الیکشن کی جیتنے کی اس کی چانسز بہت کم ہیں. اور یہ بات جو ہے ان کے سمپتھی ووٹ لینے کے لیے, یہ جو ان کے اوپر 2 قاتلانہ حملے ایک ان کی کیمپین کے دوران اور ایک اب جو ہوا ہے, دیکھیے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے امریکہ کے اندر, مہنگائی اتنی حد تک بڑھ گئی ہے یہاں پہ وہاں پہ. آپ نے دیکھا کہ آئل کی پرائسز جو ہیں جو ڈیلی کنزمپشن کے لیے استعمال ہو رہی ہیں گیس اسٹیشنز کے اوپر, وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ کامن مین وہاں پر بھی وہ افورڈ نہیں کر رہا. اس وقت مشکل میں آ گیا ہے, پرائس ہائک بہت زیادہ ہے وہاں پر. اور بائی اینڈ لارج امریکہ میں ان کے خلاف بہت زیادہ اس وقت جو ہے لوگوں کی رائے جو ہے وہ بن چکی ہے. اور آپ نے جیسے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اتنے جرنیلوں نے فارغ, کچھ انہوں نے کر دیا, کچھ وہ خود فارغ ہو گئے, اور ان کا غالباً 1-2 ان کے کیبنٹ ممبر بھی فارغ ہو گئے. اس وقت جو پوزیشن ہے وہاں پہ اس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی ایمبیشن میں اتنے آگے نکل گئے, اور آگے بھی اس وجہ سے نکل گئے کہ اس کے پلاننگ کوئی نہیں تھی اس کے اندر, صرف ایک ہی موٹیویشن تھی, اور وہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نے جس طریقے سے بھی وہ بلیک میلنگ کی شکل تھی یا وہ کیا شکل تھی, اور زیادہ یہی لگتا ہے کہ بلیک میلنگ ان کے کچھ ایسے ان کے سافٹ چیزیں ان کے ہاتھ میں آ چکی ہیں کہ وہ اس جو ایپسٹین فائل کے اعتبار سے, ایپسٹین فائل کے حوالے سے, تو وہ اس میں یہ بلیک میل ہوئے ہیں کہ ورنہ کبھی کسی نے ایسی جنگ نہیں لڑی کہ جہاں آبجیکٹو بھی آپ کو پتہ نہیں ہو کہ جنگ میں آپ نے حاصل کیا کرنا. ڈونلڈ ٹرمپ بچیں گے نہیں بچیں گے یہ بتا دیں مجھے آخر میں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب سے پہلے اور سب سے بڑی کیجولٹی جو سامنے آئے گی اس جنگ کی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں آئے گی, چاہے وہ اقتدار سے الگ ہو جائیں یا زندگی سے الگ ہو جائیں, جو اللہ کو منظور ہوگا. لیکن یہ چیز نظر آ رہی ہے. شیلا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیلا صاحبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کے لیے. شیلا صاحبہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس طریقے سے ابرہا کے ہاتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے کنکروں سے ختم کر ڈالا تھا, اس طریقے سے آج دنیا کا سپر پاور بھی سلولی گریجولی ختم ہوتا جا رہا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست تو مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے. بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ یہ سمپیتھی حاصل کرنے کے لیے, اپنی سیاست کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اپنے اوپر خود حملے کرواتے ہیں. یہ کانسپریسی تھیوری ہے مبینہ طور پہ. آپ کیا اس کے اوپر اوپینین میڈم؟ بہت بہت شکریہ طلحہ آپ کا, اور بڑے دنوں بعد تھینک یو آپ کے آنے کا. تھینک یو آپ کے آنے کا. دفاعی تجزیہ نگار کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز کے اسپوکس پرسن بھی اب دوبارہ پروگرام میں شامل ہونے لگے, اور ایک گیپ ملا ہمیں تو ہم نے اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ اس جنگ کے شروع میں جائیں تو خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد میں نے اسمبلی میں اسپیچ کی تھی, اور اس میں نے پہلا جملہ یہ کہا تھا کہ آپ اپنے گھر میں یہ اسپیچ ہار گئے ہیں, آپ اپنے گھر میں یہ جنگ ہار گئے, اور آپ کو اپنے ملک میں سپورٹ نہیں ہے. اس وقت نہ انہیں ریلیجیسلی سپورٹ ہے, نہ عوام کی سپورٹ ہے, اور اپنی پولیٹیکل پارٹی کی بھی سپورٹ نہیں ہے. اور کیونکہ ہم جو مجھ سے پہلے کنٹیسٹنٹ آپ سے پارٹیسپینٹ بات کر رہے تھے, تو وہ یہی بات انہوں نے بھی کی کہ امریکہ میں ریسیشن تھی, اور انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا فرسٹ امریکہ, اور اس کے بعد انہوں نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا. تو وہ امریکہ فرسٹ سے وہ اسرائیل فرسٹ پہ چلے گئے ڈونلڈ ٹرمپ, تو وہ اس سے لوگ متاثر ہوئے. لیکن
اب صورتحال جو ہے وہ دنیا امن چاہتی ہے، اور جس طرح سے وہاں پر ایک ہی دن میں جو ہے اسکول کیا بچوں سے لے کے اور سب شہید ہوئے، سارا سب، تو اس کو دنیا ہل گئی اس کو دیکھ کے، اور ٹرمپ اپنی مقبولیت بھی کھو گئے، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو جو ہے مالی فائدہ دینے کے لیے حرکات کی، اس کو ملک کی سطح پہ نوٹ کیا گیا. تو ٹرمپ جو ہے اب اس کو اگلے الیکشن کی فکر ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو جے ڈی وینس کی زیادہ فکر ہے کہ پہلے اسے بچائیں. الیکشن میں ضرور یہ ہوا تھا کہ ٹرمپ نے کہا تھا فائٹ، لیکن کل تو لڑکھڑا گئے تھے، اور جس کو وہ لانا چاہ رہے تھے اس کو بھی جو ہے وہ کیچ اپ سے نوازا گیا، اور کیچ اپ کے بعد بھی اس کو بڑا جانی نقصان ضمنی لگا. تو لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے، لوگوں کی جان کا زیاں، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، کسی کو ضمنی لگے کہ یہ تو ہوتا ہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب کے چہرے بے نقاب کیے ہوئے ہیں، عقل انسان کے پاس ہے. اور ابھی ڈار صاحب کا میں ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ رہی تھی، تو اس میں انہوں نے کہا بھی ہے کہ عوام جو ہے ان کے لیے کل سے دروازے اور سارے راستے کھل گئے ہیں ریڈ زون کے اور یہ سب کے، اور سب آرام سے اپنے طور پر سرینا ہوٹل اور ریڈ زون کا، تو وہ انہوں نے ایک اخلاقی طور پر سب سے معذرت بھی کی ہے. تو ٹرمپ کو اب اپنی اوقات پتہ چل چکی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کی ابابیل نے ابرہا کے ہاتھی کو اس کی اوقات بتا دی ہے. انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب، سر آپ کی نظر میں اس وقت امریکہ کا حال، پاکستان کا کردار، مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں حضور؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جیسے ابتدا میں آپ نے کہا کہ سب سے پہلے پاکستان، تو پاکستان نے تو اس ساری جنگ کا نتیجہ، مذاکرات کا نتیجہ، کوئی معاہدے کی نوعیت اس کا ٹلٹ ایک طرف ہوگا یا دوسری طرف ہوگا، ان ساری چیزوں سے قطع نظر پاکستان نے اچیو کی ہے، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اچیو کی ہے، دنیا کے ممالک میں کی صف میں اپنے مقام کو بلند کی ہے ہر لحاظ سے، یعنی پہلے فوجی لحاظ سے 10 مئی کو، اور پھر اس کے بعد ڈپلومیٹک لحاظ سے. اور پاکستان نے ایک رسپانسبل نیوکلیئر سٹیٹ کہ جو پاکستان لیک کر رہا تھا غلیظ پروپیگنڈا کی وجہ سے، بالخصوص بھارتی پروپیگنڈے کی وجہ سے، کبھی روگ سٹیٹ کا لقب دیا جاتا تھا، کبھی غیر ذمہ دار کا، ہمارے اوپر دہشت گردی کے لیبل تھے. تو ان ساری چیزوں سے پاکستان جو ہے وہ کیم آؤٹ وتھ فلائنگ کلرز. یہ بنیادی نقطہ اس چیز کا. اور اگر آپ پچھلے 6-8 ماہ میں پاکستان کی پروفائل دیکھیں، ہم کس چیز کو لیک کرتے تھے؟ ہمیں 2-3 شکوے تھے. ایک یہ تھا کہ پاکستانیوں کو کہ آپ یورپ میں یا دیگر ممالک میں وہاں پہ ویئر از پاکستان، یعنی پاکستان کا نام کتنے لوگ جانتے تھے، اسلام آباد کا نام کتنے لوگ جانتے تھے، پاکستان کے پرائم منسٹر کا، فورن منسٹر کا یا چیف آف آرمی سٹاف کا نام کتنے لوگ جانتے تھے. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ پہلا شکوہ جو ہمیں ہوتا تھا بینگ پاکستانی، وہ بڑی جو ہے نا وہ کامیابی سے اور مقام فخر ہے کہ وہ دھلا. دوسرا کیا تھا کہ اکثر ہمیں دوست جو ہیں بالخصوص جو ہمارے اوورسیز پاکستانی تھے اور یورپین کنٹریز کے اور پڑھے لکھے، وہ کس بات پہ کڑتے تھے اور کس بات پہ کسمساتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہمیں ایک لائن بتا دیں انٹرنیشنل پرنٹ میڈیا میں، یا ایک لفظ یا جملہ بتا دیں انٹرنیشنل الیکٹرانک میڈیا میں ریگارڈنگ پاکستان. تو وہ شکوہ بھی جو ہے پاکستان نے بڑی جو ہے وہ فراخ دلی کے ساتھ اور سخاوت کے ساتھ دھویا ہے شہریوں کا، پاکستانی شہریوں کا گرین پاسپورٹ کے حوالے سے. اور تیسرا آپ دیکھیں کہ دونوں اطراف سے دنیا کے فورن منسٹرز جب ٹویٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی میری بات ہوئی، یعنی پاکستان کا فورن منسٹر نہیں اظہار کرتا یا اعلان کرتا کہ میری بات ہوئی ٹرکی والے سے، یہ بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ آپ نے دیکھا کہ دنیا میں چاہے وہ جرمنی تھا، چاہے وہ آسٹریلیا تھا، چاہے وہ دیگر ممالک تھے یورپ کے نیٹو کے، تو انہوں نے اپنی ٹویٹس میں اس بات کا
اظہار کیا کہ ہماری پاکستان کے فارن منسٹر یا پرائم منسٹر سے بات ہوئی اور ہم نے پاکستان کی توصیف کی، اپریشیٹ کیا. یعنی انکریڈیبل نیگوشیٹرز کا لقب دونوں طرف سے ملا. یہ کتنی بڑی کامیابی ہے. حالانکہ یہ ایک ایسی تنی ہوئی رسی تھی جسے وہ کہتے ہیں ٹائٹ روپ کے، جس پہ چلنا شاید ناممکن تھا. پہلی یونائٹڈ اسٹیٹس ورسز چائنا جو ایک دنیا میں روایتی عرصے سے چل بھی رہا ہے، ان کی ٹینشن بھی چل رہی تھی، اس کے درمیان بیلنس برقرار رکھنا. پھر گلف اسٹیٹس ورسز ایران، اور پھر اس جنگ کے دوران ہائٹ آف دا وار کے دوران جب گولہ باری بھی ہو رہی تھی اس کو روکنے کا اعزاز حاصل کرنا، اور ایران ورسز یونائٹڈ اسٹیٹس دونوں سے جو ہے وہ تعریف اور توصیف لینا. اور پھر پاکستان نے تو ارریسپیکٹو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مذاکرات الٹیمیٹلی پاکستان کے ہاتھوں ہی پایہ تکمیل تک پہنچیں گے، اور کوئی اس وقت دور دور تک ثالثی کے میدان میں نظر نہیں آ رہا. لیکن ارریسپیکٹو آف، تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ بھی لیں کہ ابھی مذاکرات کا جو حل ہے یا مذاکرات کا جو الٹیمیٹ نتیجہ ہے وہ مستقبل قریب میں فوراً نہیں ہے، چند دنوں میں. لیکن اس کے باوجود پاکستان نے یہ اچیو کیا، اور ہمارے لیے یہ تغافر کا، فخر کا، سرشاری کا، خوشی کا مقام ہے پاکستانیوں کے لیے. امپورٹ ایکسپورٹ کنٹرول ایکٹ 1950 میں حکومت نے اب ترمیم کر دی ہے، جس کے بعد پاکستان کے ذریعے کسی تیسرے ملک کو ایران کو تجارت کرنے کی اجازت حاصل ہو گئی ہے. بہت اچھی خبر ہے، ہر پاکستانی اس کی دعا کر رہا تھا. ہمیں تو یاد ہے ہمارے موجودہ صدر مملکت کی محنت کاوشوں کی بدولت ایران نے اپنے بارڈر تک گیس کی لائن ڈالی ہوئی ہے کہ پاکستانیوں آپ بھی اپنی لائن ڈالو اور ہم سے سستی گیس لینا شروع کرو. ہمیں یہ یاد ہے کہ امریکہ سے لے کے پوری دنیا میں اس جنگ کے دوران تیل کی قیمت بڑھی. پاکستان میں بھی آپ کو معلوم ہے 400 کے قریب اس وقت لیٹر چل رہا ہے پیٹرول کا. ایران میں آج بھی 15 روپے لیٹر پیٹرول ہے، جس کی وجہ سے دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کون سا فارمولا ہے ایران کے پاس جس کے بعد وہ اپنے لوگوں کو اتنا سستا تیل پرووائڈ کر رہا ہے. انفیکٹ وہ ہمیں بھی پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہے. صرف ضرورت ہے کہ حکومتی اقدامات کی، اور آف کورس امریکی پابندیوں کو بھی اب ختم ہونے کا وقت آ گیا. اللہ کرے پاکستان کی ثالثی میں پابندیاں ختم ہوں اور ہم اسے سستی تیل گیس بجلی لے سکیں، کیونکہ پاکستان کا پاور سیکٹر تباہی کے دہانے پہ ہے. پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ایک بار پھر 5000 ارب کے کراس کر چکا ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ ہمارے حکومتی مینیجرز سے یہ معاملہ مینیج ہو نہیں پائے گا. اس لیے گفتگو کا آغاز کروں گا اور شعلہ رضا صاحبہ آپ سے کرنا چاہوں گا. یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ ہم کاش ایران سے سستا پیٹرول، سستی گیس، سستی بجلی لے سکیں. امریکی پابندیوں کے باوجود چین تو لیتا آیا ہے، انڈیا ہمارا دشمن بھی لیتا آیا ہے، لیکن لگتا کبھی کبھی ایسا ہے کہ ساری پابندیاں ہم پہ اور ایران پہ ہی ہیں کہ ہم دونوں نہ لے سکیں، کوئی مسلمان کنٹری جو ہے وہ ترقی نہ کر سکے. آپ کی نظر میں کتنی بڑی اپرچونٹی ہے جہاں ہم ان کو اپنا تجارتی راستہ بھی دے رہے ہیں، ان کے لیے امینڈمنٹس بھی لا رہے ہیں قانون میں؟ کیا یہ خواہش پاکستانیوں کی آپ کو پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے شہلا صاحبہ؟ اچھا، میں نے ساری دونوں کی گفتگو سنی آپ کی، اس سے بھی لنک کر لیتی ہوں. دیکھیے، پاکستان اپنی بہترین سفارتکاری سے جو کچھ بھی کر سکتا تھا اس سے زیادہ بھی کر سکتا تھا، لیکن آپ کے ایک طرف ایک فریق ہے جو اپنے ملک میں ہی انپریڈکٹیبل ہے. اس میں بالکل جو وہاں کے اب ظاہر ہے ایکس پہ آپ ہر ایک کے پیغام کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، اور وہاں سے ایران سے تاثرات آ گئے کہ بھائی جو اس کا لبنان کے لیے وعدہ تھا، جو اس کا کچھ اور چیزوں کے لیے وعدہ تھا، امریکہ اس میں کیا کر رہا ہے، پاکستان اس سے کیا جواب لے پا رہا ہے. تو امریکہ اتنا انپریڈکٹیبل ہے کہ پاکستان کی سنسیئرٹی جو ہے پوری دنیا کے امن کے لیے، اس میں بھی ٹرمپ کو مسئلہ ہے. اب جہاں تک ایران سے ہمارے تعلقات ہیں، پاکستان کی جو ایران سے امپورٹ ہے اس میں 78 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی ہیں، اور اب ان دونوں کے درمیان جو دو طرفہ تجارت ہے اس کو بظاہر پاکستان کا بھرپور ارادہ ہے کہ وہ اسے 10 ارب ڈالر تک بڑھائے. اور اس سال بھی جو ہمارا اس وقت فسکل ایئر ہے، اس میں بھی جو پہلے 7 منتھس ہیں اس میں بھی امپورٹ 78 کروڑ ڈالر تک گئی ہیں. تو اب درآمدات اگر 76 کروڑ تک اس عرصے میں، اور تو ہم اضافہ کر لیں گے، 2% ہم اضافہ کر چکے ہیں، اور ایران سے 18% تک اضافہ دیکھا گیا ہے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ امپورٹ کے بل بڑھا رہے ہیں نا،
ہمیں تو ایکسپورٹ کے بل بڑھانے, ہماری ایکسپورٹ کے بل جو ہے وہ مسئلہ ہے. تو ہماری کوششیں ہیں لیکن پوری دنیا ہی اس وقت شکار میں ہے. تو کوشش کرنی ہے ہمارے ملک کو اور ہمارے وزیر خزانہ کو کہ ہماری امپورٹ بڑھ رہی ہیں لیکن انفیکٹ پوری دنیا میں ہماری ایکسپورٹ کم ہے. اور جب تک ہمارا یہ ڈفرینس جو ہے ایکسپورٹ کا زیادہ نہیں ہوگا, ہماری جو پالیسی ہے یہ کیسے بہتر ہو سکے گی, کیسے توازن آئے گا. لیکن شیلا صاحبہ یہ سوچیے نا کہ اگر ہمیں وہاں سے سستی بجلی ملے گی تو ہماری انڈسٹریز کو وہ ٹیرف مل جائے گا جس سے وہ انڈیا اور بنگلہ دیش, نیپال کا مقابلہ کر سکیں گے. اس وقت بجلی اتنی مہنگی ہے کہ وہ ایکسپورٹ کیسے کریں گے جب دوسرے ملک ہم سے سستا پروڈکٹ تیار کریں گے. احمد عبید صاحب, ایک وقت تھا کہ اس میں ایک پاکستان تک لائنز انہوں نے کر لی تھی گیس کی بھی اور ساری بھی, لیکن پھر وہی ہے کہ یہاں پہ حکومتیں سمجھتی نہیں ہیں اور ایک حکومت کے کام کو خراب کرتی ہیں. مثال کے طور پر جیسے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان دوبارہ چین گئے ہوئے ہیں, تو وہ لوگ جنہوں نے رول بیک کر دیا تھا آئی پی پیز کو, صدر زرداری کی کوششوں کو, وہ انہوں نے ان کو ایڈز تک لگا دی خدا نخواستہ. یہ واحد منصوبہ ہے جو صدر زرداری نے جو ہے, آپ ویب سائٹ پہ دیکھیں چائنا کی, جس میں سگنیٹری ہے صدر زرداری, اور نواز شریف صاحب کے دور میں ایگزیکیوٹ ہوا. لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ رائٹ اور لیفٹ بینک کی جو چیزیں تھیں وہ اس طرح نہیں بن سکی. ہاں موٹر ویز پہ بہت زیادہ کام ہوا اور اس کو بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آگے کنگالتی رہی کہ کہاں کہاں پہ بدعنوانی ہوئی اور کچھ نہ کر سکے, تو پینما اور اقامہ ہو گیا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں سنبھل نہیں پاتی ہے اس سے گورنمنٹ. انجینئر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا حضور, یہ میری خواہش پوری کروائیں گے آپ سر؟ لیکن جو سمگلڈ چیز ہے وہ سستی بھی ہوتی ہے, بینیفیشل بھی ظاہرہ مقامی آبادی کے لیے ہوتی ہے. سر میں نے بتایا سمگلڈ چیز کا پرمٹ ڈپٹی کمشنر دیتا ہے وہاں پہ سر. جی میں گزارش جو کر رہا ہوں وہ بہرحال وہ سمگلڈ چیز ہے نا, جو بھی چیز یعنی آپ ٹیکسز کے بغیر, یہاں پہ سگریٹ پاکستان میں بہت سی کمپنیوں کے جن جو بک رہے ہیں دکانوں پہ وہ وہیں سے نکلتے ہیں, لیکن آپ روز سن رہے ہیں کہ وہ ان پہ ٹیکس نہیں دیا گیا ہوتا. لیکن بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ, اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک وہ امید ہے پاکستان کے لیے توانائی کے حوالے سے, چونکہ توانائی کا آپ نے جو نقشہ کھینچا یہ بالکل درست ہے کہ توانائی میں ہمارا سرکولر ڈیٹ بھی بڑھ رہا ہے, اس میں جو ہماری لائن لاسز کی شکل میں یا دیگر معاملات میں, تو وہ ایک اچھا ہمارے پاس آپشن موجود ہے. لیکن ہم یہ تو طے شدہ اصول ہے کہ جب کوئی بھی چیز کم فاصلے سے آئے گی, باقی سب کچھ برابر بھی فرض کیا ہو, تو تیل کی قیمت تو انٹرنیشنل ایک ہی ہوتی ہے نا. جب جو تیل کی قیمت چل رہی ہوتی ہے کہیں کوئی ملک اس سے کم تو نہیں دیتا. اگر گلف وار کی وجہ سے تیل کی قیمت ابھی ایران وار کی وجہ سے بڑھی ہے, ہماری ثالثی کی وجہ سے وہ دینے کو تیار ہیں سر, اور وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی اس کا اضافہ ہوا ہے. حالانکہ وہ یہاں سے تیل نہیں جاتا ان کا, امریکہ میں جو تیل ہے ان کا اپنا ہے, لیکن قیمت میں تو اضافہ ہوا ہے. ریسپانسبل اسٹیٹ اس کے بینیفٹس ریپ کرے گا دونوں سائڈ سے, گلف سے بھی ایران سے بھی. اور اگر اس میں نے وہ جو خوش امیدی کا لفظ زیادہ استعمال کیا تھا, ٹھیک ہے آپٹیمسٹک ہونا اچھی بات ہوتی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ جب سینکشنز نہیں تھیں تو اس وقت کتنا ہمارے ملک کے کونے کونے میں لوگ وہاں سے اس کا فائدہ اٹھا رہے تھے. تیل بھی موجود تھا, توانائی بھی موجود تھی ہمارے ہمسایہ ملک کے پاس. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک سر ایک آؤٹ کم ہوگا ان مذاکرات کا اور اس ثالثی کا انشاءاللہ. احمد صاحب ہماری یہ خواہش پوری ہو پائے گی؟ جی ہاں, میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو اس کو جو ہے سہولت کاری نہیں کی. پاکستان نے ایک میڈییٹر کا رول ادا کیا ہے اور بڑی چابک دستی کے ساتھ, بڑی محتاط انداز کے ساتھ اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ اور اچھے طریقے سے توفات. اور خدا کرے کہ یہ آگے جب چل پڑے گا تو پاکستان کو تھوڑی سی جرم بھی دکھانی پڑے گی کہ اول تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اب جو اگر کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ایران کے ساتھ جو سینکشن لگی ہوئی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. اور اگر ختم نہیں بھی خدا نخواستہ ہوتی تو اس صورت میں بھی اگر بھارت اور دوسرے ممالک جو ہیں سینکشن کے باوجود ان سے ٹریڈ کرتے رہے ہیں تو وائی ناٹ پاکستان.
900 किलोमीटर का इतना लंबा बॉर्डर है हमारा, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। जब हम उनको ट्रांजिट के लिए अपना एरिया दे रहे हैं सर, हम उनके साथ मर्चेंडाइज के ट्रांसपोर्ट के लिए अपने रूल्स को अमेंड कर रहे हैं, तो क्यों ना पाकिस्तानियों को रिलीफ देने के लिए भी कुछ अमेंडमेंट लाई जाए और स्पेशल रिक्वेस्ट की जाए डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि आजकल हमारी इज्जत भी ज्यादा है कि हमें ये मसला हमारा है, हमें लेने दीजिए ईरान से तेल गैस। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक बोल्ड स्टेप जरूर लेना होगा। अच्छा काम करके आप दिखा रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस भी दिखा दिया पाकिस्तान ने, और अमेरिका जो एक्सपेक्ट कर रहा था शायद उससे ज्यादा पाकिस्तान ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन उसी अपनी इंटेग्रिटी को भी कायम रखते हुए और सॉलिडरिटी को भी कायम रखते हुए और ईरान के साथ जो हमारा मुस्लिम ब्रदरहुड है उसको भी ख्याल रखते हुए, क्योंकि ईरान बहुत बड़ी शील्ड प्रोवाइड की है उसने पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है कि जो जिस जमामंदी के साथ वो कौम खड़ी हुई है और उन्होंने मुकाबला किया है, वरना पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता। तो जो अल्लाह ने महफूज रखा, तो इसलिए पाकिस्तान को भी अब जरा आइंदा जो पॉलिसी मेकिंग होगी उसको कोई जरूरत दिखानी होगी इस सिलसिले के अंदर। इस बात में कोई शक नहीं है, कोई शक बेनिफिट हमें बहुत मिलेगा। आमीन आमीन आमीन। बोल्ड स्टेप लेना होगा, ऑप्टिमिज्म अच्छी बात है, लेकिन एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए, तवक्कुआत ज्यादा बढ़ जाए तो प्रॉब्लम होती है। जनूबी वज़ीरिस्तान में आज दरअंदाजी की गई है अफगानिस्तान की जानिब से, एक बार फिर दहशत गर्दी पाकिस्तान में, नथिंग न्यू, वी हैव बीन वाचिंग द होल सिचुएशन। पाकिस्तान ने यकीनन बड़ी कोशिश की सालसी की कि हम किसी तरीके से अफगानिस्तान का मसला हल कर सकें, लेकिन सैडली मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा मुस्लिम पड़ोसी मुल्क है, लेकिन हमारे ताल्लुकात बहाल नहीं हो पा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह तज्ज़ियाकार यही बताते हैं कि उनके पीछे मोदी का हाथ है, नेतन्याहू का हाथ है, इंडिया और इजराइल दोनों मिलकर अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम साहब आपसे। सर, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल होना बहुत ज़रूरी है, और हम जानते हैं, हम पाकिस्तानी, कि आज जब हम दुनिया की सुपर पावर्स में अमन कायम कर रहे हैं तो लोग ये सवाल आपसे पूछेंगे कि अपने पड़ोसी के साथ भी अमन कायम करना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए क्या लाहे अमल इख्तियार करने वाले हैं आप, क्या जवाब देते हैं आप इंजीनियर साहब? अफगानिस्तान के साथ जो मसला है अभी इस वक्त जो चल रहा है, उसको कितने भी किसी एनक से भी एनालाइज करें, यानी कितना भी आप उसको प्रो अफगान एंगल से देखें, तो नज़र आएगा कि उसमें पाकिस्तान का रोल इस मौजूदा सूरत हाल में वो या तो बिल्कुल नहीं है या मिनिमम है। और इसलिए है कि पाकिस्तान ने तो कभी यानी ये वाला इर्तिकाब किया ही नहीं, सोचा ही नहीं कि हम कहीं पे जो है वो पहल करेंगे। पाकिस्तान ने तो पहले आप देखें कि अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, हमसाया मुल्क है, और हमने हमेशा हुकूमत तो हुकूमत इमदाद का या इशू आया हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे अफगानिस्तान की सपोर्ट की बात हो, चाहे उनकी जंगों के दौरान उनके शहरियों की जो है वो हमायत की बात हो, या उनकी मदद फिजिकली, यानी अंसार का जज्बा जो था वो पाकिस्तान ने मुजाहरा किया। अब मसला तो यह है कि पाकिस्तान का तो एक बड़ा मासूम और बड़ा ही बिनाइन किस्म का एक मुतालबा था, और या वो दहशत गर्दी जो है वो उसी बॉर्डर के करीब ज़्यादा ना हो रही हो, फिर भी कोई किसी दलील आ सकती है कि जनाब पाकिस्तान का जो है वो अनजस्टिफाइड, उसका इनजस्टिफाइड था। और फिर तीसरा जो था वो ये था कि अगर उसके एविडेंस ना आए हों जाफर एक्सप्रेस से लेकर हर जगह पे, और ना सिर्फ एविडेंस अफगानिस्तान की वो जो सरजमीन का और उसके लोगों का इस्तेमाल होना, बल्कि अफगानिस्तान के एलिमेंट्स का एज प्रॉक्सीज हमारे दुश्मन मुल्क की प्रॉक्सी की हैसियत से, यानी तीनों तरफ के एविडेंस आए, फ्रॉम अफगानिस्तान टू पाकिस्तान एंड फ्रॉम इंडिया टू अफगानिस्तान। तो वो जब एविडेंस दुनिया के सामने मौजूद हैं तो इसीलिए आपने देखा कि बावजूद इस चीज़ के कि पाकिस्तान ने जब किया रिस्पॉन्ड उसको, तो कहीं से भी कोई दुनिया में से आवाज़ इसीलिए नहीं उठी कि दुनिया जानती थी कि पाकिस्तान जो है वो एक मबनी बर इंसाफ और मबनी बर हक मुतालबे पे है, और उम्मीद यही है कि रैशनल प्रिवेल करेगी। बल्कि ये पिछले चंद दिनों में कोई खबर चल भी रही थी कि जो तालिबान हुकूमत है उन्होंने कुछ इस किस्म के इक़दामात लिए हैं या उनके लेने का इंदिया दिया है कि जिसमें कि उन एलिमेंट्स को तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जो है वो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इंजीनियर साहब, आपकी इजाज़त से गुफ्तगू आगे बढ़ाना चाहूँगा। शैला साहिबा, लोग पूछ रहे हैं पाकिस्तान अगर ईरान अमेरिका में अमन कायम करने के लिए सालसी का इतना अहम किरदार अदा कर रहा है, तो हम क्यों नहीं अफगानिस्तान के साथ भी अमन कायम कर पा रहे हैं सालसी के जरिए? आपका ओपिनियन मैडम? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है।
पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो वो अमन चाहेगा। और पाकिस्तान की जो पोजीशन है, एक तरफ ईरान में अनरेस्ट, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से बरसरे पैकार भारत हमेशा तैयार लड़ने को। तो हमारे तो बड़े अच्छे ही ताल्लुकात थे, एक ज़माना था कि ज़रा बेहतर थे, खैर बहुत अच्छे तो कभी नहीं रहे, लेकिन मसला वही है कि जिस तरह हमारी ख्वाहिश है कि अमेरिका और ईरान में हो, लेकिन अगर हम इब्राहिम रज़ाई के बयान को देखें, अगर हम अफगानिस्तान की हुकूमत का बिहेवियर देखें, तो जब तक दोनों फरीक़ैन नहीं पॉलिसी चाहे नहीं हो सकता। हमारी जितनी भी अच्छी नीयत हो, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अब एक तो अफगानिस्तान के बॉर्डर से हमारे यहाँ मुल्क में बहुत बहुत लंबा अरसा लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको कोई बहुत ही मावराई रिलीजियस लोग समझते हैं। फिर एक उनके साथ प्रॉब्लम आ गई है बहुत ज़्यादा कि रियासत का बयानिया मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ रहा है, उन लोगों की आपस में रिश्तेदारियां हो गई हैं। अब वो समझते हैं कि जब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो उनके रिश्तेदारों के भी खिलाफ होगी। फिर लोग अपनी जान पहचान की वजह से पाकिस्तान के लोगों को जो है वो अपना अलहकार बना लेते हैं। तो आपके मुल्क में एक लंबा अरसा हो गया और एक लंबा अरसा लगेगा जब तक के लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि ये किसी मजहबी मसले पे नहीं है, ये सिर्फ दहशतगर्द है और दहशतगर्दी का किसी भी मजहब में कोई जवाज नहीं है। करेक्ट। तो ये एक मामला है। और अब एक बात और भी है, अब व्हाइट हाउस में गन लेके जब कोई पहुंच गया तो अगर ये मसनूई अटैक नहीं है तो व्हाइट हाउस में, तो आप खुद ही सोचिए। बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं एग्री करता हूँ आपसे, मैं एग्री करता हूँ। ड्रामे अब खत्म ही होने चाहिए। बिल्कुल ठीक मैडम। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा इमामुल इस्लाम साहब का, शैला रज़ा साहिबा का, एडवोकेट अहमद अवैस साहब का, और मैं ये उम्मीद और दुआ के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा कि अल्लाह ताला जिस तरीके से आपने हमें तौफीक अता की है कि हम दुनिया की सुपर पावर्स के दरमियान इख्तलाफात को ख़त्म करके अमन कायम कर सकें, या अल्लाह उसी तरह हमें तौफीक अता कर कि हम मुसलमानों में इत्तेहाद यकजहती पैदा करें, दीन अल्लाही अफ़वाज तैयार करें, अल्लाह की फ़ौज तैयार करें जिसमें सारे मुसलमान मुल्क हो, हम भी उसमें शामिल हों, और हम मुसलमान मुल्कों के दरमियान स्पेशली जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का प्रॉब्लम है, या अल्लाह ताला इसमें भी हमारी मदद फरमा। आप भी कहिए मेरे साथ आमीन। अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू टुमारो। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।